والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفات، تسبیحات پاکیزگی کی، عزت کی، رفعت کی، جلال کی، بادشاہت کی، شہنشاہی کی باتیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید ولد اعظم امام الاولین والآخرین امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً آپ کا ہر سیرت کا پہلو، صورت کا پہلو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا ہے۔ جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاندانی معاملات کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی عبادات، نماز، روزہ، عمرہ اور حج کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم آپ علیہ السلام کی تجارت کی مثالیں دیتے ہیں، جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی باتیں کرتے ہیں، جہاں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی ان لمحات کی بات کرتے ہیں، یقیناً ہر پہلو ہی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ آج ہمارا 5واں یہ خطبہ جمعۃ المبارک، یہ ہماری 5ویں مجلس ہے، نشست ہے، جس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ، آپ نے باپ ہونے کے ناطے، نبوت کے ساتھ ساتھ باپ ہونے کے ناطے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، اپنی اولاد کی تربیت اور ان کا بچپنا اور ان کی ظاہری اور باطنی معاملات، دنیاوی معاملات اور دین اور آخرت کے معاملات، پھر شادیوں کے معاملات، پھر خامدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کس طرح گزارے ہیں، اس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ زبردست قسم کا پہلو ہے کہ آپ بحیثیت باپ بھی اس دنیا سے زندگی گزار کر گئے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ کس انداز سے، کس زبردست قسم کی محبت اور
اخلاق کے اعلیٰ معیار کے ساتھ اور ادب اور احترام کے تمام جتنے بھی اس کے اقتدار ہیں ان سب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح عزت اور احترام سے اپنے دامادوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت اور سرداران جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کی آخرت کی تربیت کے لیے ہماتن گوش رہتے تھے، اس پر انشاءاللہ العزیز آج کے اس مختصر وقت میں ہم تعلیمات حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن نسائی کی 1612 نمبر حدیث ہے، اور امام ناصر الدین البانی محقق کے دوران انہوں نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث لائے ہیں سیدنا حضرت ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بحیثیت باپ یہ پہلو ہمارے سامنے آئے گا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بھی اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور کسی دنیاوی معاملے میں نہیں، آخرت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے اور نماز تہجد کے لیے بیدار کرنے میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر رات کے وقت تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رات کے وقت تشریف لائے، اور کیا کیا؟ فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، ہمیں نماز تہجد کے لیے بیدار کر کے گئے۔ اللہ کے رسول بحیثیت باپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے داماد کے گھر میں جاتے ہیں، بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کو بیدار کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم رجع الى بیتہ فصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار کر کے رات کے وقت جگا کر اٹھا کر نماز تہجد کے لیے خود اپنے گھر میں واپس چلے گئے، اور کیا کیا؟ فصلی حبیا من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کافی وقت نماز تہجد میں گزارا، اپنے گھر میں جا کر اپنے داماد اور بیٹی صاحبہ کو بیدار کر کے گئے ہیں، اور واپس جا کر اپنے گھر میں نماز تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کافی وقت گزارا تہجد میں، قیام اللیل میں، رات کی نماز میں، شب بیداری میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے اور انہوں نے ہمارے بیدار ہونے کی یا ہماری کوئی آہٹ، کوئی کھڑاک وغیرہ، کھٹکا وغیرہ کچھ بھی نہ سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے اور ہمارے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، وضو کرنے کا، نماز ادا کرنے کا کوئی کھڑاک وغیرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ سنا، سماعت نہ فرمایا۔ فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا وَقَالَ قُومَا فَصَلِّيَا،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اپنے داماد صاحب اور بیٹی صاحبہ کے گھر میں، دوبارہ آ کر ان کو بیدار کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قوما، دونوں کھڑے ہو جاؤ، فصلیا، اور نماز تہجد ادا کرو، قیام اللیل ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی کو رات کے وقت نماز تہجد کے لیے بیدار کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بیدار کیا، پھر جا کر اپنی نماز قیام اللیل میں مشغول ہو گئے۔ محسوس کیا کہ میرے بیٹی اور میرا بیٹا داماد جو ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی کھڑکا کھڑاک، کوئی ان کی حرکت محسوس نہیں کی۔ دوبارہ آئے اور ان کو اٹھایا اور ان کو بیدار کیا اور پھر ان سے کہا قوما، دونوں کھڑے ہو جاؤ، فصلیا، اور نماز تہجد ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی کو، داماد کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کر رہے ہیں۔ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے بھائیوں، تربیت ہے، تعلیم ہے، طریقہ ہے، سنت ہے۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، ہم بیوی والے ہیں، بچوں والے ہیں، اور اس سے آگے والا درجہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا چاہیے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو نماز تہجد نفلی نماز، نماز تطوع، اللہ کا خشوع اور خضوع اور قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی میں بڑھنے کے لیے شب بیداری ہے، نماز تہجد ہے۔ ہم تو نماز فرض کے لیے، فرض نمازیں جو 5 ہیں ایک دن میں، دن اور رات میں، فرائض کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کو اتنی محبت سے، شفقت سے، یا سختی سے، یا پابندی سے ان کو تیار نہیں کرتے اور ان کو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد نماز تہجد کی بیداری کے لیے 2 دفعہ ایک رات میں اپنے داماد کے گھر میں تشریف لاتے۔ اللہ اکبر، وہ اولاد بھی بے مثال تھی، داماد بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں امن کس طرح ہوتا ہے۔ بچے ہیں، سستی آ جاتی ہے، ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، ہم بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، معلوم ہے، اس کے باوجود سستی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی جس میں سستی آئی ہے اسے کہنے چھوڑ دے، اسے سمجھائے نہ، اس کے تلقین نہ کرے، اس کی اصلاح نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بحیثیت باپ ایک پہلو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت باپ اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے دوسرا پہلو ایک اور ہم سماعت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 2613 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایسا عمل ہے جس میں شریعت میں کوئی سختی اور پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی صاحبہ کی تربیت کے لیے اور اس دنیا کی زیب و زینت سے ان کو دور رکھنے کے لیے اور آخرت کی طلب اور چاہت کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ تربیت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یدخل علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر ہی کھڑے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سردار جنت کی تمام خواتین کی جو سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان کے دروازے پہ کھڑے رہے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ فلم یدخل، اس میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وجاء علی فذکرت لہ ذالک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جناب سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے یہ سارا قصہ، یہ معاملہ حضرت علی سے بیان کر دیا۔ میں نے کہا ابا جان تشریف لائے تھے لیکن وہ دروازے سے باہر ہی رہے ہیں، اندر گھر میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں اور یہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری بیوی آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ گھر تشریف لائے تھے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا، کیا وجہ بنی، کیا رکاوٹ بن گئی، اللہ کے رسول کیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا انی رأیت علی بابہا سترا موشیا، کہ میں نے تمہارے گھر کے دروازے پر فاطمہ بیٹی کے گھر کے دروازے پر ایک ایسا پردہ دیکھا تھا جس پر کڑھائی نکلی ہوئی تھی، نقش و نگار بنا ہوا تھا، جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ دیکھ کر میں وہیں رک گیا اور واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کس سے نفرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نقش و نگار پر۔ اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں کوئی شریعت کی بڑی سخت پابندی ہو اور ناپسندیدہ عمل ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا معاملہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دنیا کو، امت کو ایک رول ماڈل دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی وللدنیا فاتاہا علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو اتنا قیمتی پردہ ہے، اس پر بڑے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، میں آپ کے اور اپنی بیٹی کے گھر میں اس لیے داخل نہیں ہوا، مالی، مجھے اس دنیا سے اور اس کی محبت سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں فاتاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں اس نقش و نگار کو دیکھ کر. میرا اس دنیا سے نہ مجھے اس دنیا سے محبت ہے، نہ اس کے نقش و نگار سے، نہ اس کی چمکتی چیزوں سے، نہ اس کی زیب و زینت سے. مجھے اس کے میک اپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے اور آ کر اپنی بیوی صاحبہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس پردے کے نقش و نگار کی وجہ سے ہمارے گھر میں تشریف نہیں لائے. اور انہوں نے کہا مالی، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ سے جب یہ بات کہی تو بیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے ابا جان نے اس دنیا کے نقش و نگار کو ناپسند کیا ہے. کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں اس پردے کے ساتھ کرو، اس کو یہاں سے اتار دو. اس کو اتار دینا تو میرے لیے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے اس سے کہ میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف نہ لائے. اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی بیٹی کی اس دنیا سے، اس کے نقش و نگار سے، اس کی خوبصورتی اور بے جا تکلفی سے کس انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی ہے کہ بیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے باپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی چمک دمک اور اس کے نقش و نگار پسند نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے باپ کو میرے لیے اور اپنے لیے آخرت زیادہ عزیز اور پسند ہے، دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے نفرت ہے. اس کے نقش و نگار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے. بیٹی صاحبہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا باپ میرے لیے آخرت کو پسند فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتنا زبردست طریقہ اور انداز ہے. اپنی بیٹی کو جو شادی شدہ ہے اس کو تربیت یہ دی ہے، بیٹی یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کی محبت میں غرق نہ ہونا، اس کی محبت میں ہی نہ پڑے رہنا. اور فرمایا مالی، میرے لیے اس دنیا میں اور اس کے نقش و نگار میں، اس کی خوبصورتی، رنگ رنگینیوں میں، چمک دمک میں میرے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا. تو بحیثیت باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تربیت دی ہے کہ بیٹی اس دنیا کی رنگینیوں سے بچ جاؤ. آج ہم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے صاحب اولاد ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم بھی اولادوں والے ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں اکثر جھگڑے اس خوبصورتی اور نقش و نگار اور چمک دمک دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے. اور اگر بڑوں سے لے کر چھوٹے تک تمام کے تمام سادگی کی طرف اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے آخرت کی طرف لپک پڑے، چل پڑے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں کا امن اور سکون آج بھی واپس آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ اپنی بیٹی کی اس انداز سے تربیت فرمائی ہے. اس سے بھی آگے ایک اور آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی کو جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. اس پہلو کو بھی ہم سیکھتے ہیں. لمبی حدیث ہے، صحیح البخاری کی 2753 نمبر حدیث ہے. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی جب ان آیات کو نازل فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے، خاندان سے، قبیلے کے لوگوں سے، اپنے چچاؤں سے،
اپنی بیٹیوں سے، اپنے گھر کے افراد سے مخاطب ہو کر چند باتیں ان سے کہی تھی. کہا یا معاشرہ قریش، اے قریش کے نوجوانوں، قریش کی جماعت، قریش کے لوگوں. اور پھر مخاطب ہو کر کہا او کلمۃ نحوہا اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. کہا لوگوں، تم نے اس دنیا کو اپنی جانوں کے بدلے میں خرید لیا ہے. یاد رکھنا میں کل قیامت کے دن تمہیں کسی چیز میں غنی نہیں کر سکتا، کفایت نہیں کر سکتا، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں کسی بھی موقع پر تمہارے کام نہیں آ سکتا. بالکل صاف ستھری حدیث ہے صحیح بخاری کی 2753 نمبر. پھر کہا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی ضرور ہوں، عبد مناف سے ضرور ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا. پھر کہا یا عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچے عباس بن عبد المطلب، یاد رکھو لا اغنی عنک، میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پھپھی جان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان تھے. کہا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پھپھی جان، ہر دل عزیز، اے میری پھپھو جان، میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے بھی کسی کام نہیں آ سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی اور کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا فاطمہ بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے، جو میرے پاس ہے نا وہ مجھ سے ضرور مانگ لے، اس دنیا میں جو بھی مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن یاد رکھ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. کہا یاد رکھو اللہ کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، بحیثیت باپ تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. صاف اور سیدھی بات اپنی بیٹی سے بھی کہہ دی، اپنی پھپھو جان سے بھی کہہ دی، اپنے چچا سے بھی کہہ دی، اپنے مناف سے کہہ دی، قریش کے لوگوں سے کہہ دی کہ یاد رکھو میں تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتا. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آ سکتا. یہاں بھی اپنی بیٹی کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی بحیثیت باپ.